أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کامیاب مومن کی، جنتی مومن کی 7 نشانیاں، 7 صفات، 7 اوصاف، علامتیں ذکر فرمائی ہیں۔ اس لیے ذکر کی ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھنے والا بندہ ان اوصاف کو اپنائے، ان پر عمل کرے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے آخر کے اندر ذکر فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ جو بندہ ان 7 باتوں پر عمل کرے گا اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی بندہ کامیاب ہو جاتا ہے تو کامیابی پر اسے انعام ملتا ہے، اور اللہ کے ہاں جو بندہ کامیاب ہوتا ہے اللہ رب العزت انعام کے طور پر اسے جنت عطا فرماتے ہیں۔ سب سے بنیادی بات اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی قد افلح المؤمنون، پکی بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے موجود نہیں۔ افلح المؤمنون، صرف ایمان والے کامیاب ہوں گے، کیونکہ جب تک انسان کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو اس وقت تک بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو عقیدے کا درست ہونا ہی پر انسان کی کامیابی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کامیابی کے لیے بنیادی چیز جسے قرار دیا وہ ایمان ہے۔ ایمان ٹھیک ہے تو یہ بندہ کامیاب ہے، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ چند ایسے اوصاف ہیں، چند ایسی باتیں ہیں کہ اگر بندہ ان پر عمل کرے تو اللہ رب العزت جہنم سے محفوظ فرما کر، جہنم سے بچا کر جنت عطا فرمائیں گے۔ اور اگر بندہ ان چیزوں کی رعایت نہ کرے، خیال نہ کرے تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ پھر اللہ کا قانون عدل تو یہی ہے کہ جو بندہ گناہ کر کے آئے گا اللہ رب العزت اسے گناہوں کی سزا دیں گے۔ ہاں، اللہ کا قانون کرم یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو سزا دیے بغیر ہی جنت دے دیں، لیکن یہ اللہ رب العزت پر ہے اللہ کس وقت اپنے کس قانون کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ قانون عدل کا معاملہ فرمائیں بھی برحق ہے، اور اگر اللہ قانون کرم کا معاملہ فرمائیں تب بھی برحق ہے۔ بہرحال صرف ایمان والے کامیاب ہوں گے۔ نمبر 1 ان کی صفت، ان کی علامت کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ نماز کے اندر خشوع اختیار کرنے والے ہوں گے۔ خاشعون خشوع کو کہتے ہیں۔ عام طور پر 2 لفظ ملتے ہیں، آپ بھی سنتے رہتے ہیں،
لکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک لفظ ہے خشوع اور دوسرا لفظ ہے خضوع، خشوع و خضوع۔ خشوع کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دل کو جھکانا، اور خضوع کا معنی ہوتا ہے ظاہری اعضاء کو ادب کی وجہ سے جھکانا۔ ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ہمارے ساتھ کوئی بزرگ آ جاتے ہیں تو دائیں بائیں والے تھوڑا سا ہٹ کر بیٹھیں گے اور مؤدب ہو کر بیٹھیں گے، تھوڑا سا ایسے اپنے آپ کو جھکا کر بیٹھیں گے۔ کوئی چھوٹا جب بڑے سے بات کرتا ہے تو اپنے آپ کو معمولی سا جھکا لیتا ہے کہ حضرت یہ بات عرض کرنی ہے۔ یہ جو اپنے ظاہری اعضاء کو تھوڑا سا جھکانا ہے، ایک شاگرد آتا ہے، وہ اپنے استاد سے بات کرتا ہے، دوزانوں ہو کر بیٹھتا ہے اور اپنے آپ کو تھوڑا سا جھکا لیتا ہے۔ ایک مرید آتا ہے اپنے شیخ کے پاس بات کرنے کے لیے، بات پوچھنے کے لیے، اپنے آپ کو تھوڑا سا جھکا لیتا ہے، اسے کہتے ہیں خضوع۔ یہ ظاہری اعضاء جھک رہے ہیں، تھوڑے سے جھک رہے ہیں۔ اور خشوع کہتے ہیں کہ انسان کا دل اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے۔ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، اللہ فرماتے ہیں کہ نماز ایسی ہونی چاہیے جس کے اندر خشوع ہو۔ کیا معنی؟ کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے دل کو جھکا دے، اپنے کاسۂ دل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ اللہ میں اپنا دل لے کر آیا ہوں، آپ کے دربار پر لے کر آیا ہوں، جھکا دیا ہے۔ اللہ اس کے اندر اپنی محبت عطا فرما، اللہ اس کے اندر اپنی معرفت نصیب فرما، اللہ اس کے اندر اپنا قرب نصیب فرما، اللہ اس کے اندر اپنی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرما، اللہ اس کے اندر اپنی لطف و عنایات نصیب فرما، اللہ صرف اپنا خوف عطا فرما، غیر اللہ کے خوف کو ختم فرما۔ یہ جو انسان اپنے دل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اسی کا نام خشوع ہے۔ تو صرف نماز نہیں پڑھنی، نماز ایسی پڑھنی ہے کہ جس کے اندر انسان کے دل کی کیفیت خشوع والی بنی ہوئی ہو۔ اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مشائخ نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ نماز کے اندر ہم جو کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ثنا پڑھی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، قرآن کریم کی کوئی سورت تلاوت کی ہے، پھر رکوع ہے، تسبیحات ہیں، تشہد ہے، سجدہ ہے، یہ جتنی چیزیں نماز کے اندر عربی زبان میں ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں ان کا معنی یاد ہونا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین معنی کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ان کا معنی کیا ہے؟ پھر جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس معنی کو یاد کیا جائے، اس معنی کو ذہن میں رکھا جائے، دل میں رکھا جائے۔ جب انسان ایسی نماز پڑھتا ہے کہ نماز کے اندر پڑھی جانے والی چیزوں کا استحضار رکھتا ہے، یاد رکھتا ہے، دل کے اندر انہیں مستحضر رکھتا ہے، تو پھر انسان کو اللہ رب العزت نماز میں خشوع والی کیفیت نصیب فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ خشوع کی ایک تفسیر حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے تفسیر سمرقندی میں موجود ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، خاشعون ای الذین لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ الا فی التکبیرۃ الاولی، کہ سوائے تکبیر تحریمہ کے پوری نماز کے اندر رفع یدین نہ کرنا بھی خشوع ہے۔ یہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اسی آیت کے ذیل کے اندر یہ تفسیر منقول ہے۔ دوسری صفت والذین هم عن اللغو معرضون، وہ بیکار باتوں سے، فضول کاموں سے اعراض کرتے ہیں، اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، بچاتے ہیں۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ فضول بات بھی نہیں کرتا، فضول کام بھی نہیں کرتا۔ فضول باتیں اور فضول کام کون سے ہوتے ہیں؟ جس میں نہ انسان کے دین کا کوئی فائدہ ہو اور نہ ہی انسان کی دنیا کا کوئی فائدہ ہو۔ ہاں،
اگر انسان کے دین کا فائدہ ہے پورا دن بھی بولے فضول نہیں ہے. انسان کی دنیا کا فائدہ ہو، جائز دنیا کا فائدہ ہو، انسان پورا دن بھی بولے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ ایک شخص ہے، سبزی بیچتا ہے، چھابڑی لگاتا ہے، پورا دن آواز لگاتا ہے اور اپنے سبزیوں کے نام گنتا ہے، آلو لے لو، مٹر لے لو، پیاز لے لو وغیرہ. یہ پورا دن بھی کہے گا، اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا فرمائیں گے کیونکہ رزق حلال کما رہا ہے. اور اگر کوئی بندہ اس بیچنے والے کی نقل اتارتا ہے اور یوں کہہ دیتا ہے آلو لے لو، مٹر لے لو، یہ جو بندہ سبزی بیچنے والا نہیں، سبزی بیچنے والے کی نقل اتارنے والا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مواخذہ ہوگا. بھئی آپ کے ذمہ تو سبزی بیچنا نہیں تھا، آپ نے یہ بیکار بات کیوں کی جس سے آپ کی دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں، آپ کی آخرت کا بھی کوئی فائدہ نہیں، آپ کے دین کا بھی کوئی فائدہ نہیں. تو دوسری صفت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون، بیکار باتوں سے، فضول باتوں سے، فضول کاموں سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، بس اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. تیسری چیز والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو تزکیہ کرنے والے ہیں. تزکیہ کا عام فام سادہ معنی یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، اگر گناہ ہو جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. یہ تزکیہ ہے، طریقت یہی ہے، تصوف یہی ہے. پھر اس کے مراتب ہیں، بنیادی طور پر یہی بات ہے. تزکیہ کا سادہ مفہوم کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو گناہوں سے بچاتا رہے، کوشش کرتا رہے، پھر بھی جان بوجھ کر کر بیٹھے، بھولے سے ہو جائے، چاہتے ہوئے ہو جائے، نہ چاہتے ہوئے ہو جائے، بادل نخواستہ ہو جائے، تب یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے. بس یہ ایسا انسان ہے کہ جس نے اپنے لیے تزکیہ حاصل کر لیا. اور اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے قد افلح من زکاہا، جس بندے نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر لیا، اللہ فرماتے ہیں کہ میری نگاہ کے اندر یہ بندہ کامیاب ہے. چوتھی والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، ناجائز شہوانی باتوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں. ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے چند کمزوریاں پائی جاتی ہیں جس کا شکار ہم پورا معاشرہ ہیں، بحیثیت معاشرہ ہم پورا معاشرہ ہیں. نمبر 1 کہ انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت اس وقت چھوڑ بیٹھتا ہے یا اس سے چھوٹ جاتی ہے کہ جب یہ بندہ بد نظری کرنے پر اتر آتا ہے. کوئی بندہ بد نظری کرتا ہے، یہ بندہ ایسا ہے کہ جو اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے معجم کبیر طبرانی میں روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان النظرۃ سہم من سہام ابلیس مسموم، بد نظری شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. مسموم بلکہ زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جس بندے کو بد نظری کی عادت پڑ جاتی ہے یہ شیطان کا تیر بن جاتا ہے، شیطان اس کو جہاں چاہے فٹ کر دے. اور آپ کا کیا خیال ہے شیطان ہمیں کہاں بھیجے گا؟ کمان میں رکھ کر. شیطان جہنم میں بھیجے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا ان النظرۃ سہم من سہام ابلیس مسموم. آگے اللہ کے رسول نے فرمایا من ترکھا مخافتی، جس بندے نے اس بد نظری کو چھوڑ دیا، اور بد نظری کو چھوڑنے کی وجہ مخافتی، میرا ڈر تھا، میرا خوف تھا. اللہ کا خوف دو طرح کا ہوتا ہے. ایک اللہ کا خوف ہے کہ اللہ میں آپ کی جہنم سے ڈرتا ہوں، اللہ میں آپ کی طرف سے دنیا میں آنے والے عذاب سے ڈرتا ہوں،
اللہ میں آپ کی طرف سے آنے والے برزخ اور قبر کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یہ بھی اللہ کا خوف ہے۔ اور ایک اس سے بڑھ کر خوف ہے جسے صوفیاء کی اصطلاح میں، مشائخ کی اصطلاح میں خشیت کہا جاتا ہے۔ خشیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا، اللہ کے عذاب سے نہیں، اللہ کے محض ناراض ہونے سے ڈر جانا، یہ خشیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں علماء کی مدح بیان فرمائی ہے تو یہ بات ارشاد فرمائی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ علماء ایسے ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں اللہ سے ڈرتے ہیں، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ باقی جنت، جہنم، قبر، آخرت، اس کے معاملات بعد کے ہیں، اللہ کی ذات ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اسے خشیت کے